السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، وہ قوم فنا ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہم آج پڑھیں گے مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا۔ پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین، اور جس بستی میں رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اصحاب الایکۃ بن کے رہنے والے بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب لوط علیہ السلام کی بعد شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ دین ابراہیم پر تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے، خطیب الانبیاء کہتے تھے۔ توحید کی بنیادی تعلیم دی۔ یہ بزنس پیشہ لوگ تھے، مالدار تھے۔ تو اللہ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی بستی میں بھیجا۔ پھر پڑھتے ہیں آگے ان کا کیا حال ہوا، ان پر کیا حشر ہوا۔ تو پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری ہے 85 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا
واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ بارک اللہ فی۔ الحمدللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے پارہ 8 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، لیکن سورۃ الاعراف ہماری کنٹینیو ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ اور ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 85 سے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا تاکہ ان کو توحید کی دعوت دو۔ مدین علاقے کا نام تھا، وہاں ان کے بھائی یعنی کہ ان کی قوم کی طرف میں وہ رہتا تھا، ان کا اپنا ہی آدمی تھا۔ ہر نبی کو اس کا قوم کا بھائی کہا گیا، جس کا مطلب اسی قوم اور قبیلے کا فرد ہے، جس کو بعض جگہ رسولا منہم یا من انفسہم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔ تو اب اس مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، الی مدین اخاہم شعیبہ، طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے بھی وہی دعوت دی جو دوسرے رسولوں نے دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، ما معنی نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تم نے جو اتنے سارے بت بنائے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی دعوت دی، اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہیں کرو۔ من الہ غیرہ، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی رسول آیا ہے، شریعت آئی ہے، اب تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، تو اب تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دعوت توحید کے بعد اس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جو بڑی خرابی تھی، اس سے اسے منع فرمایا۔ آگے آ رہا ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس پورا کرو ناپ اور تول کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو، تبخسوا یعنی تمہاری چیزوں میں جو کچھ عیب ہے وہ چھپا کے لوگوں کو قسم کھا کر ایسے چیزیں بیچتے ہو، اور جو اصل قیمت ہے اس کے بجائے تم قسم کھا کر نقلی قیمت پر دیتے ہو، اور ناپ تول میں تم جب پیسے لیتے ہو پورو لیتے ہو، اور جب ناپ کرتے ہو تو وہ ناپ کم کرتے ہو۔ میں تو سمجھتی ہوں آج کل یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ پہلے قوموں کی قرآن میں بات ہے، اگر جو دیکھا جائے تو آج کل بھی یہ سب کچھ نقل اصل، ناپ تول میں کمی، بدمعاشی، جھوٹ، دھوکے بازی، سب کچھ آج پھر دوبارہ آ گیا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو چیزیں ان کی، اور نہ تم فساد، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے۔ آج بھی یہی سب کچھ ہے، فساد زمین میں، پہلے لوگ اصلاح پر تھے،
علم کم تھا تو لوگوں میں کچھ ڈر تھا، جیسے آج کل یوٹیوب فیس بک پر علم زیادہ ہو گیا ہے، سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ قرآن کی بات ماننا چاہیے، ہمارا خاتمہ دین پر ہونا چاہیے، ہمیں دولت کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئے گی، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اولاد کے پیچھے، دولت کے پیچھے، اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہی میچ کر رہی ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، توحید پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، تُوعِدُونَ، تم دھمکاتے ہو، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرنا۔ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے، جس کے نمونے آج کل بھی ہیں، زیادہ تر لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ آدن اللہ علاوہ ازیں راستے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے، مثلا لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوا ہے، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں، ان سے انہیں بدظن کریں، جیسے قریش مکہ کرتے تھے، یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راستے پر چلنے والوں کو روکنا، یوں لوٹ مار کر کے غرض کے سے بھی بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال ہڑپ کریں، تو یہ سب وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے تاکہ شعیب علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے، اللہ کی نصیحت واعظ نہ سنیں۔ من آمن بہ، اس سے جو ایمان لایا اس پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، تاکہ شعیب علیہ السلام تک یہ لوگ نہ پہنچیں۔ انہیں منع کرتے تھے کہ دین صحیح نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی کہہ رہے ہیں، جیسے پہلے کے نبیوں کا ہم پڑھتے آئے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھے تم تھوڑے تھے، تو اللہ نے تمہیں تمہارے بڑھا دیا، کیونکہ یہ پہلے ہی جو لوگ تھے نا ابراہیم کے دین پر تھے، فَكَسَرَكُمْ، تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں، پہلے تم کم لوگ تھے دین پر، کیونکہ لوگ دین میں آہستہ آہستہ آتے تھے، تو اللہ نے ان کے دین میں برکت ڈالتی ہے، بہت ہو گئے۔ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، یہ اشارہ ہے پچھلی قوموں کی طرف، ان پر کس طرح عذاب آیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کیا تم نے ان سے بھی سبق نہیں سیکھا؟ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنوا، جو ایمان لایا، اب انہوں میں بھی گروہ بندیاں ہو گئی تھی، کچھ لوگ ایمان پر تھے، دین پر تھے، کچھ لوگ نہیں مانتے تھے شعیب علیہ السلام کو، ایک دین، ایک اللہ کو۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنوا، جو ایمان لایا، بالذی، اس چیز پر، ارسلت، بھیجا گیا ہوں میں، یعنی شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں جس چیز کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں، وَطَائِفَةٌ لَّمْ، اور ایک گروہ، لم یؤمنوا، نہیں وہ ایمان لایا، فاصبروا، بس صبر کرو، جیسے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کے تسلی دی جا رہی ہے، تو پچھلی قوموں کا بھی یہی حال تھا، تو کیا اللہ نے ان نبیوں کے درجے نہیں بڑھائے؟ تم بھی صبر کرو۔ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا، ایک گروہ نہیں وہ ایمان لایا، بس صبر کرو، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ درمیان ہمارے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جب بھی کوئی جماعت یا کسی بزنس میں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے،
یہاں نبی شعیب علیہ السلام اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ جس طرح مکے کے قریشوں نے ایسے کیا تھا تو تم بھی صبر کرو۔ کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تہدید اور سخت وعید ہے یہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق اہل باطل پر فتح و غلبہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، سورۃ التوبہ 52۔ تو اللہ یہاں وارننگ دیتے ہیں نبیوں کو تسلی دے کر تم صبر کرو، جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو اللہ ان کی ویسے قیامت کا انتظار بھی بات کی بات ہے، اللہ یہاں ہی ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے، تو ہمیں اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ واقعات عبرت کے لیے پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ ان قوموں پر عذاب کیوں آیا، یہ کیوں نیس ہو گئی۔ یہ پہلے دین پر تھے، دین ابراہیم پر تھے، تو ان کے یہاں نبی بھی آئے، وحی نازل ہوئی، ان کو دین کی دعوت دی گئی، تو ہمیں یہ سپارے قرآن صورتیں پڑھ کر ایسے ہی بس بند کر کے نہیں رکھنی چاہیے۔ جب بھی ایسے واقعات پڑھیں سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ واقعات سنیں پڑھیں یا ایسی بستی سے گزر ہو تو عبرت حاصل کریں، استغفار پڑھیں، روئیں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔